مرد و عورت کے لیے غیر ضروری بال صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہاں کہاں سے صاف کرنا ضروری ہے، ناف کے نیچے کے بال، پاخانے والی جگہ کے بال، رانوں سے بال، یا کس کس جگہ سے صاف کرنا ضروری ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بڑے آسان انداز سے بالکل کلیئر کر کے آپ سب کو بتاؤں گا تاکہ ہر ایک بندے کو، عام سے عام بندے کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں تک مکمل بال اتارنا ضروری ہے، ارد گرد سے اس کی حدود کیا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک مکمل ساری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، سنیے گا، تاکہ آپ کو ہر بات اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مشقت کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اوپر سے جیسے ناف کے نیچے سے بال صاف کرنا ضروری ہے، تو یہاں اوپر سے اس کی حد بندی کیا ہے کہ کہاں سے صاف کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے صاف کرنا ضروری ہے، بالکل ناف کے نیچے سے صاف کرنا سٹارٹ کرنا ہے یا اس سے تھوڑا نیچے یا اوپر یا کہاں سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بالکل ناف کے نیچے سے بال صاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے سے جو ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو پیڑوں کی ہڈی بولا جاتا ہے، وہاں سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پیڑوں کی ہڈی کون سی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتہ، تو اس میں آپ نے یہ دیکھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بل پڑتا ہے پیٹ کے نیچے، جہاں پر جسم پہ جس جگہ پر، یعنی پیٹ ہے جیسے، تو پیٹ کے نیچے والی جگہ پہ، ناف کے نیچے، پیٹ ہے، ناف کے نیچے والی جگہ پہ جہاں پر بل پڑتا ہے، جیسے بعض دیکھا ہوگا آپ نے یا پتہ ہوگا ہر ایک کو، بل جہاں پر پڑتا ہے تو وہاں سے آغاز کرنا ہے۔ اگر بل کا بھی نہ پتہ چلے تو یوں کر سکتے ہیں کہ جب ہم زمین پر بیٹھیں اور زمین پر رانوں کو زمین کے ساتھ لگا کر اور گھٹنوں کو کھڑے کر کے، یعنی یوں سمجھ لیں سیدھا سیدھا کہ جیسے چار زانو بیٹھیں، جسے پنجابی میں بولتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھنا، تو چار زانو بیٹھیں اور گھٹنوں کو کھڑا کر دیں، یعنی گھٹنوں کو کھڑا کر کے پاؤں زمین پر لگے ہوں اور رانے پیچھے سے زمین پر لگی ہوئی ہوں۔ اس طرح جب بیٹھیں تو اس وقت جسم کے جس حصے پر، یعنی پیٹ کے نیچے جس حصے پر بل پڑے گا، تو وہ سمجھ لیں وہاں سے حد بندی ہے، نیچے کی طرف بال صاف کرنا وہاں سے ضروری ہے۔ اگر کوئی ناف کے بالکل نیچے سے بھی صاف کرتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک حد بندی بتا رہا ہوں کہ لازم کہاں سے ہے، تو لازم یہاں سے ہے جہاں پر بل پڑتا ہے۔ جب اس طرح بیٹھیں، ہم زمین پر گھٹنے کھڑے کر دیں اور ہماری رانیں زمین پر لگی ہوئی ہوں، جمی ہوئی ہوں، تو اس طرح جس حصے پر بل پڑے گا تو وہاں سے آغاز کرنا ہے بال صاف کرنے کا۔ مرد و عورت دونوں کے لیے سیم حکم ہے، اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ بالکل اگر ناف کے نیچے سے شروع کر لیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ کہ اب کرنے کہاں کہاں سے، یہ تو اوپر سے حد بندی ہو گئی۔ اب نیچے سے جو شرمگاہ والا مقام ہے، یا پھر اس کے علاوہ جیسے خصیتین ہیں، یا پھر ان کے ارد گرد والی دائیں بائیں والی اوپر نیچے والی جگہ ہے، ہر جگہ سے صاف کرنے ہیں بالکل۔ اسی طرح جو رانے ہیں، تو رانوں کا جو شرمگاہ کے قریب قریب حصہ ہے وہاں سے بھی صاف کرنے ہیں، دونوں جانب سے، یعنی دائیں ران اور بائیں ران۔ تو جو شرمگاہ کے قریب والا حصہ ہے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ نجاست لگ سکتی ہے بالوں کو، تو وہاں سے بال بھی ارد گرد سے صاف کر لینے۔ اسی طرح جو پاخانے والی جگہ ہے، یعنی بڑے پیشاب والی جگہ ہے، تو وہاں سے بھی بال صاف کرنا یہ ضروری ہے، یعنی کر لیے جائیں۔ اس وجہ سے کیونکہ جب پاخانہ وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے تو اس وقت پاخانہ جب خارج ہوگا تو بالوں کے ساتھ لگ جائے گا، جس کی وجہ سے استنجا کرنے کی وجہ سے ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ استنجا کر لے لیکن بال ہونے کی وجہ سے بالوں کے ساتھ نجاست لگی ہوئی رہ جائے، اس وجہ سے پاخانے والی جگہ پر بھی جو بال موجود ہوں تو وہاں سے بھی بالوں کو صاف کرنا ہے۔ اور ارد گرد والا جو رانوں والا ایریا ہے، حصہ ہے، جگہ ہے، وہاں سے بھی قریب قریب جتنی جگہ ہے وہاں سے بالوں کو صاف کر لینا ہے۔ اس میں یہ خود آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جہاں جہاں، یعنی پاخانے والی جگہ قریب قریب جس جگہ پر بال موجود ہوں اور آپ کو خدشہ ہو کہ یہاں پر وہ پاخانہ کرتے وقت نجاست لگ سکتی ہے، تو وہاں سے قریب قریب سے سارے بال صاف کر لینے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب اگلی بات یہ کہ ان کو صاف کرنا کتنے دن بعد ضروری ہے، کتنی دیر بعد ضروری ہے، تو مرد و عورت دونوں کے لیے بالکل سیم حکم ہے کہ چاہے ہفتے بعد صاف کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، 2 ہفتے بعد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 ہفتے بعد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 4 ہفتے بعد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 5 ہفتے بعد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے اگر کر لیں، ورنہ پھر
1 ہفتہ چھوڑ کر لیں، یعنی 2 ہفتوں بعد 3 ہفتوں بعد کر لیں، اسی طرح میں نے بتا دیا 5 ہفتوں بعد بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، بس 40 دن سے اوپر 1 دن بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی 40 دن نہیں ہونے چاہیے، 40 دن سے پہلے جب مرضی آپ صاف کر لیں، مرد و عورت کے لیے سیم حکم ہے، اگر 40 دن سے پہلے کر لیے تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 40 دن اسی طرح گزر گئے نہیں کیے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اب مرد و عورت کے لیے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی کس چیز سے صاف کرنا ضروری ہے یا کس چیز سے صاف کریں گے، تو یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں کہ مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ استرا وغیرہ یا بلیڈ وغیرہ اس طرح کی چیز کا استعمال کرے، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال کرے، کیونکہ عورت کی جلد نازک اور نرم ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پاؤڈر یا کریم کا استعمال کرے۔ لیکن اگر کوئی اس کا الٹ بھی کر دیتا ہے، جیسے عورت اگر استرے وغیرہ مشین کا یا بلیڈ کا استعمال کر بھی لیتی ہے تو تب بھی ناجائز یا حرام نہیں ہے، تب بھی جائز ہے۔ بہتر اور مناسب کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ استرا وغیرہ بلیڈ وغیرہ اس طرح کی چیز یوز کرے، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ پاؤڈر یا کریم استعمال کرے۔ اگر مرد پاؤڈر اور کریم استعمال کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مرد بھی پاؤڈر یا کریم یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز اگر استعمال کرنا چاہے بال صاف کرنے کے لیے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی پاؤڈر یا کریم کے علاوہ اگر کوئی چیز استعمال کرنا چاہے، مشین استعمال کرنا چاہے، کچھ اور استعمال کرنا چاہے تو بالکل استعمال کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اگلی بات یہ کہ جیسے بغلوں کے بال ہوتے ہیں تو ان کا بھی حکم بالکل انہی کے ساتھ بالکل سیم ہے، لمٹ اسی طرح کہ 40 دن سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، 40 دن سے پہلے ان کو صاف کرنا ہے، اور ان کے بھی صاف کرنے کا بالکل حکم اسی طرح کہ جس چیز سے صاف کرنا چاہیں مرد عورت کر سکتے ہیں، باقی بہتر اور مناسب جو ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر مرد و عورت مکمل شیو کرنا چاہیں بدن کی، عورتیں تو اکثر کرتی ہیں کہ مکمل بدن کی شیو کرتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا، تو عورتوں کے لیے مکمل بدن کی شیو کرنا بالکل جائز ہے، یعنی اگر وہ پورے بدن سے پورے جسم سے عورتیں بال صاف کرتی ہیں اتارتی ہیں تو ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ بعض مرد بھی جس طرح مکمل بدن کی شیو کرتے ہیں، سارے بال صاف کرتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، مرد کے لیے بہتر مناسب اور افضل یہ ہے کہ وہ سارے بدن کے بال صاف نہ کرے، یعنی مکمل بازوؤں سے بھی اور ٹانگوں سے بھی اور کمر سے پیٹ سے ہر جگہ سے بال صاف کرنا، یہ داڑھی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، داڑھی کے علاوہ باقی جو بال ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جسم پہ جو دوسرے ہیں ان کو اگر مرد صاف کرتا ہے، مکمل باڈی کی شیو کرتا ہے تو بہتر مناسب اور افضل یہ ہے کہ مرد نہ کرے، لیکن اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو تب بھی ناجائز یا حرام اس کو نہیں بولیں گے، صرف اتنا زیادہ سے زیادہ بولیں گے کہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، غیر مناسب اس نے کام کر دیا، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوگا ایسا کرنے کی وجہ سے۔ اب ایک بات یہ کہ ناپاکی کی حالت میں یہ بال صاف کرنے کا حکم کیا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یہ بال صاف نہ کیے جائیں، لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں بھی کر لیے ہیں تو ناجائز یا حرام نہیں بولیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ بولیں گے ناپسند ہے، مکروہ ہے، کہ ناپاکی کی حالت ہے، غسل کرنا ضروری ہے مرد کو یا عورت کو، اور وہ اس حالت میں اگر بال صاف کرتا ہے تو اس کو مکروہ بولیں گے، یعنی غیر مناسب بولیں گے، اگر کر بھی لیا تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بہتر اور افضل اور مناسب یہ ہے کہ اس وقت ان پر غسل فرض نہ ہو، یعنی غسل کر لیں، یہ نہیں کہ پہلے غسل کر لیا اس کے بعد بال صاف کر لیے، یہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ٹھیک ہے، دوبارہ پھر پورے بدن پہ پانی بہا لیں، ایک بار پھر اچھے طریقے سے نہا لیں، یا بال وغیرہ جہاں پر لگے ہوں یا جو بھی جس طرح کا معاملہ ہو اس پر پانی بہا لیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یہ بال صاف نہ کیے جائیں بلکہ پاک ہو کر پھر بال صاف کیے جائیں، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں ان کو صاف کرنے کے لیے اسپیشل غسل کرنا ہے، غسل تو ویسے ہی کرنا ہے کہ ناپاکی ہے، جب غسل فرض ہے تو غسل تو کرنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، ان کو ناپاکی کی حالت میں صاف نہ کیا جائے بلکہ ناپاکی کی حالت جب نہ ہو، پاکی کی حالت ہو تو اس حالت میں صاف کیا جائے، جیسے ایک بار غسل کر لیا تھا، ابھی 40 دن مکمل ہونے میں کافی دن باقی تھے تو اس وقت صاف نہیں کیے بلکہ دوبارہ اگلی بار جب نہانا تھا تو اس وقت اس سے پہلے بال صاف کر لیے اور پھر غسل کر لیا، پھر نہا لیا، کیونکہ اب جو غسل اس نے کرنا تھا یہ اس پر فرض نہیں تھا، ویسے ہی وہ نہانے لگا تھا تو اس سے پہلے کر لیں۔ امید کرتا ہوں یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے سب کچھ تقریباً کلیئر کر دیا ہے، پھر بھی اس میں سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، غسل کا مکمل پریکٹیکل طریقہ، غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اور اس پر بھی میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا تھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ وضاحت نہ کی ہو لیکن میں نے کی تھی کلیئر، تقریباً اس میں مسائل کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ باقی ہر نماز کا طریقہ،
ہر نماز کی نیت، ہر نماز کو پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، مرد کے لیے، عورت کے لیے، مرد کو غسل دینے کا طریقہ یعنی کفن پہنانے کا طریقہ، غسل دینے کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ، بچوں کو، خواجہ سراؤں کو، اور اس کے علاوہ بے شمار ویڈیوز ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، وہ آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔